بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ گم ہو جاتا ہے، ایکسپائرڈ ہو جاتا ہے، تو آپ گھر بیٹھے اس کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کو نادرا کے دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اور احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے بھی کافی سارے اپلیکینٹس وہاں پہ ہیں۔ کہیں کیا مسئلہ ہے، کہیں کو فنگر پرنٹ کا میچنگ کا مسئلہ ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے، تو کافی رش لگی ہوئی ہے۔ تو اس رش سے بچنے کے لیے آپ کا ٹائم بھی نہ لگے تو آپ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کس طرح اپلائی کریں گے تو اور کیا طریقہ کار ہوگا، کیا کیا اپلیکیشنز آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑیں گی، کافی ساری اس چیزیں جو ہم اس ایک ہی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ آپ آئی ڈی کارڈ کو کیسے ری پرنٹ کروا سکتے ہیں، کون کون سے ڈاکومنٹس درکار ہوں گے، کتنی فیسز ہوں گی، کیونکہ اس میں 3 کیٹیگریز ہیں، ایک نارمل ہے، ارجنٹ ہے اور ایگزیکٹو کیٹیگریز ہے۔ ان کے الگ الگ ڈیلیوری ٹائمز ہیں، ان کی الگ الگ جو ہے وہ پیمنٹ یعنی کہ فیسز وغیرہ ہیں، اور پیسے کیسے ادا کرنے ہیں نادرا کو، کتنے دنوں میں ڈیلیوری ہو سکتی ہے، پریکاشنز کیا کیا آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑیں گی جب آپ فنگر پرنٹ دیں گے، پیپر جب پرنٹ آپ دیں گے کمپیوٹر سے، اس کو اسکیننگ کیسے کریں گے، اس میں کیا پریکاشنز اڈاپٹ کرنی ہے، کون سا ایڈریس آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کے جس ایڈریس پہ آئی ڈی کارڈ کی ڈیلیوری نادرا کر دے۔ تو کافی سارے جو اس سے جڑے کوشچنز ہیں، کچھ آنسرز ہیں، وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نادرا کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں، آپ وہاں پہ جا کے نادرا کے ویب سائٹ پہ جائیں گے، اور سب سے پہلے آپ نے نادرا کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ کریٹ کرنا ہے۔ اگر کسی ویور کو نہیں پتا کہ کیسے اکاؤنٹ کو کریٹ کیا جاتا ہے تو یوٹیوب پہ وہ لکھے گا نادرا اکاؤنٹ بائی سیکھ لیتے ہیں، تو فرسٹ والی ویڈیو میری آئے گی، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 11 مہینے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ اس سے آپ گائیڈنس لینے کے بعد جب آپ اکاؤنٹ کو کریٹ کر لیں گے تو آپ نے یہاں سے لاگ ان ہونا ہے نادرا کی ویب سائٹ پہ۔ ای میل ایڈریس وہی دینا ہے جو آپ کا ای میل ایڈریس ہے، جو آپ جس سے آپ نے اکاؤنٹ بنایا۔ پاسورڈ وہی دیں گے جو آپ نے پاسورڈ چوز کیا، خود اپنا کریٹ کیا۔ لاگ ان ہونے کے بعد آپ کو اگر اس طرح کی ونڈو جو ہے نمودار ہو تو آپ نے یہاں پہ آئی ہیو ریڈ اینڈ ایکسیپٹڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کلک کرنے کے بعد ایکسیپٹ اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر رہے ہیں، تو اس طرح کے کچھ ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی ہوتی ہے تو آپ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں پاسورڈ کو، نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی، نہیں تو یہاں پہ آپ ناٹ نو پہ کلک کر دیں گے۔ ناٹ نو پہ کریں گے تو اس طرح کی کچھ ونڈو آپ کے پاس آپشن آ جائے گی کہ آپ آئی ڈی کارڈ کی سروس لینا چاہتے ہیں، نائکوپ کی ہے، پی او سی FRC ہے، یا ویریفیکیشن چاہتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ صرف شناختی کارڈ کے بارے میں ہے، تو یہاں پہ آپ نے اپلائی ناؤ پہ کلک کر دینا ہے۔ اپلائی ناؤ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا چیز، آپ کے کوئی آئی ڈی کارڈ گم گیا ہے، ایکسپائرڈ ہو چکا ہے، یا آپ ماڈیفائی کروانا چاہتے ہیں، کوئی ایڈریس چینج ہے، اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی چیز ہے تو آپ اس کو یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارا آئی ڈی کارڈ گم ہو چکا ہے، جو ہے اسٹولن ہو چکا ہے، لاسٹ ہو چکا ہے، تو ہم یہاں پہ اس فرسٹ والی جو آپشن اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اسٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کر دیں گے۔ اسٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں، جو بھی اپلیکینٹ ہے جس کا بھی۔ اب یہاں پہ ہم آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں گے، یہ ویریفیکیشن کرے گا کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے واقعی درست ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ساتھ ساتھ فیسز بھی ادا جو ہم نے کرنی ہے وہ بتا دے گا۔ ویسے تو اس کی 400 روپے فیس ہے، لیکن یہاں پہ 560 روپے لکھا ہے، چونکہ ہم ڈیلیوری آپشن ہم چوز کر رہے ہیں، یہ ہم آن لائن اپلائی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ مناسب سے چارجز یہ نادرا لیتا ہے اور ہمیں جو ہے ڈور سٹیپ پہ وہاں پہ پرووائڈ کر دیتا ہے سروس۔ اب یہاں پہ نارمل کیٹیگری میں ہم اگر اپلائی کریں گے تو ہمارے 31 دن لگ سکتے ہیں اس کی پروسیسنگ میں، اور اگر ہم چاہتے ہیں، بلکہ ایک اور آپ کو بتا دوں، یہاں پہ آپ نے فور نیم اور سر نیم جو لکھنا ہے وہ بالکل ایکوریٹ لکھنا ہے۔ اگر کسی کا نام فرحان یاسین ہے تو وہ یہاں پہ فور نیم میں فرحان لکھے گا اور سر نیم میں یاسین لکھے گا، اور یہاں پہ موبائل نمبر اپنا جو ویلڈ ہے، جو ایکٹیو موبائل نمبر ہے وہ آپ لکھیں، اگر کسی بھی صورت میں آپ کو رابطہ کرنا پڑ جائے تو وہ ان کو آسانی ہو۔ اس کے بعد اب سیکنڈ کیٹیگری ہے ارجنٹ کی۔ اگر آپ ارجنٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ کو پہلے بتا دوں کہ نارمل کیٹیگری میں 560 روپے ٹوٹل لگیں گے آپ کے، 400 روپے فیس اور 100 سم تھنگ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈیلیوری چارج وغیرہ مسلینس ایکسپینسز کہہ لیں۔ اور اس کے بعد نارمل کے بعد آ جاتی ہے ارجنٹ کیٹیگری۔ ارجنٹ کیٹیگری میں اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے 23 دن لگیں گے، جبکہ نارمل میں آپ کو 31 دن درکار تھے۔ اس کے بعد 23 دن ہوں گے، باقی وہی پرٹیکولر آپ نے لکھنے ہیں، اور اس کی جو فیس ہے وہ 1310 روپے ہیں۔ اور یہاں پہ ارجنٹ کیٹیگری، یہاں پہ تمام چیزیں وہ اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ سٹیزن شپ نمبر کیا ہے، کارڈ ٹائپ کیا ہے، ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو کیٹیگری ہے وہ ایگزیکٹو کیٹیگری ہے، اس میں آپ کی جو ڈیلیوری ٹائم ہے، جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ 7 دن لگ سکتے ہیں، یعنی کہ بہت کم ہے، اور اس کی جو فیس ہے وہ
2310 रुपये ہے. तो इसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा है. एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कैटेगरी आप चूज़ करते हैं. ये तमाम आपने मुंतखब करने के बाद अगर नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर दें, अर्जेंट है तो अर्जेंट, नहीं तो एग्जीक्यूटिव कर दें. इसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है कि आपका जो कार्ड की डिलीवरी इंफॉर्मेशन है आप किस कंट्री में डिलीवर करवाना चाहते हैं. सिलेक्ट योर कंट्री, कार्ड टू बी डिलीवर. पाकिस्तान में हम तो पाकिस्तान यहाँ पे लिखेंगे. वेयर डू यू वांट योर कार्ड टू बी डिलीवर्ड. अब आपके एड्रेस, आपके आईडी कार्ड पे 2 एड्रेस होते हैं. एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक जो होता है मौजूदा पता यानी प्रेजेंट एड्रेस. तो आप उस पर जो भी एड्रेस चूज़ करना चाहिए आप कर सकते हैं जहाँ पे आपके कार्ड की डिलीवरी हो सके. तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को चूज़ किया. आगे नेक्स्ट आप कर दें. नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके पास ऑप्शन हो जाएगी. यहाँ पे ऊपर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो टैब्स अलग अलग खुले हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल का टैब है, कार्ड डिलीवरी है, फोटोग्राफ है, डॉक्यूमेंट, ये तमाम यहाँ पे फिलअप हो जाएगी. यहाँ पे एंड पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा. अब यहाँ पे फोटोग्राफ आपने जो है यहाँ पे अपलोड करने हैं. फोटोग्राफ को किस तरह अपलोड करने हैं यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड की गई है. योर फोटोग्राफ शुड बी अ लेटेस्ट फोटोग्राफ. एक तो आपके पास जो फोटोग्राफ होनी चाहिए वो लेटेस्ट होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होने चाहिए, और ग्लासेस जो हैं वो वियर नहीं, यानी कि ग्लासेस नहीं पहने होने चाहिए. और जो आप फॉर्मेट सिलेक्शन करेंगे जब आपने अपलोड करनी है तो JPEG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए लाजमी. और इसका जो साइज़ है वो 5 MB या इससे कम होना चाहिए. अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं समझ आ रही कि ये 5 MB कैसे होगा, वाइट बैंक कैसे होगा, ये एडोब फोटोशॉप में तमाम काम हो सकता है. आप यूट्यूब पे अलग से वीडियो भी देख सकते हैं, और पॉसिबल हुआ तो शायद मैं भी अपने वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूं. इसके बाद फोटोग्राफ अपलोड स्टेप्स और जो है वो आपने स्टेप्स कैसे इसको गाइड कर रहे हैं. यहाँ पे गाइडलाइन भी प्रोवाइड की है, इसको देख सकते हैं. आपने सिलेक्शन कैसे करनी है, आपने जहाँ पे भी आपका ये पिक्चर पड़ी है कंप्यूटर में, आपने यहाँ पे चूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन नमूदार हो जाएगा. अपलोड का ऑप्शन नमूदार होने के बाद यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी आपकी पिक्चर. और यहाँ पे कुछ इसकी इसका जो है क्राइटेरिया बताया गया कि किस तरह आपने इसको सिलेक्ट करना है, क्या फेस कितना होना चाहिए, तो तमाम चीज़ें यहाँ पे दर्ज हैं. तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे आपका जो पिक्चर है वो नमूदार हो जाएगी. अगर तो एक्यूरेट हुई तो आपको बता सकता है, नहीं तो नादरा का ये एल्गोरिथम है, जो निज़ाम ऐसा है कि आपको बता देता है कि आपकी पिक्चर जो है वो क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है. इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास कि डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड करें. अब चूँकि हमारा ये जो हम कैटेगरी अप्लाई कर रहे हैं ये आई डी कार्ड की रीप्रिंट के लिए है, एक्सपायर्ड आई डी कार्ड के लिए तो यहाँ पे अमूमन दरकार नहीं होते. मैंने खुद अपना आई डी कार्ड बनवाया था, लेकिन मैंने नादरा के दफ्तर में जाके बनवाया था, ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था. तो वहाँ पे भी उन्होंने हमसे कोई डॉक्यूमेंट, कोई FIR, कोई किस्म की कोई दरकार नहीं की थी. हाँ, लेकिन अगर आई डी कार्ड चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो आप FIR करवा लें, रिपोर्ट करवा लें ना पुलिस को. आपके हक में बेहतर है ताकि आपका आई डी कार्ड का मिस यूज़ ना हो सके. लेकिन नादरा की इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अब यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोडिंग इज़ ऑप्शनल. आप पे है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते तो तब भी आपकी मर्जी है, नहीं तो कोई इशू नहीं. अब यहाँ पे बता रहा है कि बिफोर अपलोडिंग दी डॉक्यूमेंट्स रिव्यू दी डॉक्यूमेंट्स अपलोड गाइडलाइंस अवेलेबल है. अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग की गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर दी गई है. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक फाइल आपके सामने नमूदार हो जाएगी. आप उसको ब्राउज करके देख सकते हैं कि इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है. और यहाँ पे वही फाइल आपको जो है JPEG या PNG फॉर्मेट में एक्सेप्टेड होंगी, अपलोड करनी पड़ेगी. अब यहाँ पे वो पूछ रहा है जी एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. आपने वही उसी तरीके से चूज़ करना है जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ पे आई डी कार्ड, हमारे पास पुराना आई डी कार्ड मौजूद है, फ्रंट बैक अलग अलग मौजूद है, तो अलग अलग आप कर दें. नहीं तो कोशिश करेंगे अगर फ्रंट बैक ऊपर नीचे आ जाए तो एक ही JPG फाइल बना दें. चूज़ करने के बाद यहाँ पे वही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा. अभी चूंकि अनहाईलाइट है, हाईलाइट नहीं हुआ, मध्यम है, तो हाईलाइट जब हो जाएगा तो उसको क्लिक करेंगे तो अपलोड यहाँ पे कर दें. अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा कि हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं. यहाँ पे आप इसको जब क्लिक करेंगे इस जूम वाले ऑप्शन पे तो ये आपको नमूदार करके बता देगा, डिस्प्ले कर देगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है. तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें तो बेहतर है, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट पे क्लिक करें. आगे हमारे पास ऑप्शन आता है फिंगरप्रिंट अपलोड का. अब फिंगरप्रिंट आपने नादरा को प्रोवाइड करने हैं. ये कैसे करने हैं, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लाइन है इसको पढ़ लें कि फिंगरप्रिंट्स विल ओनली बी एक्सेप्टेबल ऑन दी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म. आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पर ही जो है फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, वहाँ पे थंब इंप्रेशन लगाना पड़ेंगे. अब ये किस तरह लगाने पड़ेंगे इसको भी आगे देख देते हैं.
यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो एक फॉर्म आपको डाउन लوڈ ہو جائے گا. اب یہ فارم کس طرح کا ہوگا, اس طرح کا فارم ہوگا آپ کے سامنے ہے. اب اس فارم کو آپ نے فل اپ کیسے کرنا ہے یہاں پہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو گائیڈ لائنس پرووائڈ کی گئی ہیں نادرا کی جانب سے. ایک تو یہ کہ آپ نے یہاں پہ اپلیکینٹ کا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم بالکل ایکوریٹ وہی والے لکھنے ہیں جو آپ نے آن لائن فارم فل اپ کرتے وقت لکھے تھے. مثال کے طور پر میں نے لکھا تھا فرحان اور یہاں پہ لکھا تھا یاسین. میں کوئی ایگزامپل دے رہا ہوں تو آپ نے فرحان یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ یاسین لکھنا ہے, اور دونوں جو لفظ الفاظ لکھنے ہیں نام کے یہ کیپس میں لکھنے چاہیے, کیپیٹل لیٹرز میں لکھنے چاہیے, اسمال لیٹرز میں نہیں لکھنے. اس کے بعد یہاں پہ جو اگر آگے آپشن ہے فنگر پرنٹ آپ نے یہاں پہ دینا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلیکینٹس فنگر پرنٹس. اب یہاں پہ جو فرسٹ والا جو ہمارے پاس 5 کالم ہے یہاں پہ آپ نے چاروں انگلیاں اور جو تھم امپریشن ہے وہ رائٹ ہینڈ کا لگانا ہے. یہاں پہ فرسٹ والے پہ رائٹ تھم امپریشن لگانا ہے اور یہاں پہ بالکل اسٹریٹ لگانا ہے. رائٹ یا لیفٹ پہ ٹلٹ نہیں ہونا چاہیے, مڑا نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کو سمجھ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو تھم امپریشن ہے بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے. اور سمجھ سے مراد کہ آپ کا یہ نہیں کہ اگر ایک دفعہ آپ لگا دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں آیا تو آپ اس کو جو ہے رگڑ دیں اس کو تھوڑا سا. تو ایسا نہیں کرنا کیونکہ وہ مکس اپ ہو جاتا ہے, سمجھ ہو جاتا ہے, بلر ہو سکتا ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. اگر آپ کو غلطی ہو گئی تو آپ فارم کو دوبارہ پرنٹ دے دیں اور بالکل ایکوریٹ, اور ایک ہی دفعہ جو ہے وہ انک آپ جو پیڈ پہ رکھیں انگوٹھے کو اور بار بار ہلکے اس طرح لگاتے جائیں اور تمام جو اس کو فل اپ کر دیں. اور یہ جو باؤنڈری لائنز ہے اس کے اندر کرنا ہے, رائٹ لیفٹ پہ ٹلٹ بھی نہیں کرنا, اور باؤنڈری کے باہر یہ لائن سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے یا آپ کو بلینک کر دیتے ہیں تو آپ کو فارم ریجیکٹ کر دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے انگوٹھے پہ کوئی کسی قسم کا کٹ ہے, کوئی مسنگ ہو رہی ہے, تو وہاں پہ آپ ایمپیوٹیشن کا آپشن لکھ سکتے ہیں. وہاں اس کالم میں آپ ایمپیوٹیڈ لکھ دیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کا یہ کٹ لگا ہوا ہے, کوئی ایمپیوٹ ہوا ہے, کوئی کٹنگ وغیرہ پائی گیا ہے. اب یہاں پہ جب آپ نے یہ پرنٹ دے دیا, اس کو تمام چیزیں فل اپ کر دیں, انگوٹھے وغیرہ لگا دیے, تو اب آپ نے اسی فارم کو اسکین کرنا ہے 600 DPI پہ گرے اسٹائل میں. گرے اسٹائل میں پرنٹ آپ نے اس کو اسکین کرنا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ گوگل میں سرچ کر سکتا ہے, ایڈوب فوٹوشاپ میں بھی اس کی سیٹنگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے ایک اور بتاؤں, یہ جب آپ نے فارم فل اپ کرنا ہے تو بلیک انک کا استعمال کرنا ہے. یہاں پہ نہ ریڈ کرنی ہے نہ بلو کرنی ہے. جو آپشن جو ہمیں آپشن دیے گئے ہیں ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے, نہیں تو آپ کا ہو سکتا ہے ڈیلے کر دیجیے, ریفیوز کر دیجیے. تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا اور باؤنڈریز کے اندر ہی کرنے ہیں جیسے کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. اگلا آپشن ہمارے پاس آتا ہے ریویو کا. اب ہم نے فنگر پرنٹس دے دیے, اپلوڈ کر دیے, اسی طرح اپلوڈ آپ نے کرنے ہیں ڈاکومنٹس کو. یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد اب اگلا آپشن ہمارے پاس آتا ہے کہ آپ ریویو کر لیں. کوئی اس میں کوئی آپ نے کوئی غلط چیز تو نہیں لکھ دی. اگر کوئی بھی چیز غلط ہے تو آپ اس کو ریویو کرنے کے بعد اس میں آپ ایڈٹ کر لیں. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو ٹریکنگ آئی ڈی کارڈ نمبر انہوں نے جنریٹ کر دیا ہے, آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لکھ دیا ہے, ری پرنٹ ہماری کیٹیگری ہے اور اس کی فیس ہم نے کتنی ادا کرنی ہے. یہاں پہ 2310 روپے ہے. آپ اس کو اگر چاہتے ہیں کہ آپ نارمل کرنا چاہیے تو آپ تو نارمل پہ کر دیں. اور یہاں پہ چونکہ ایگزیکٹو کیٹیگری سلیکٹ ہے تو سب سے ہائیسٹ فیس اسی کی ہے. یہاں پہ نام اور جو بھی موبائل نمبر ہے, ایڈریس ہے, یہاں پہ ہم کہاں پہ ڈلیوری کروانا چاہتے ہیں, پریزنٹ ایڈریس پہ یا پرماننٹ ایڈریس پہ. سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو ہم نے اپلوڈ کیے ہیں ڈاکومنٹس وہی آپ فائل نہیں دیکھ لیں, تمام آپ چیزیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ نے ان تمام جو 4 کے 4 کیٹیگریز ہیں, 4 کے 4 آپشنز پہ ٹک مارک کر دینا ہے کہ ہم جو بیان دے رہے ہیں بالکل درست ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو اینڈ والی کیٹیگری 1 2 3 4 یہ 5 ہے. اور جو اینڈ والی جو چھٹی کیٹیگریز ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے خلاف آپ کیا بیان دیتے ہیں, سولمنلی افرم کرتے ہیں, بیان دیتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی کرمنل کیس پینڈنگ نہیں ہے یا آپ کے کنوکٹ نہیں ہیں, کسی کرمنل کیس میں یعنی سزا یافتہ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ نو کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں, اگر آپ ہیں, آپ پر ریکارڈ بھی ہے تمام چیزیں, تو آپ یس کر کے اس کو ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں. ایک الگ سے آپشن کھل جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ نیکسٹ کریں گے. نیکسٹ آپشن کرنے کے بعد یہاں پہ آپشن آتا ہے آپ نے پیمنٹ کی ادائیگی کرنی ہے. یہاں پہ ایکسیپٹ کریں گے. ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ پیمنٹ کی ادائیگی کیسے کریں گے, آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے. اگر کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو ڈیبٹ کارڈ لازمی ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے خود پیمنٹ کی ہے ڈیبٹ کارڈ کے تھرو ہی پیمنٹ کی تھی, کریڈٹ کارڈ میرے پاس نہیں تھا. تو ڈیبٹ کارڈ کے تھرو بھی اس ٹائم ہو چکی تھی, شاید ابھی نہ ہو لیکن ابھی بھی اس ٹائم بھی ہو چکی تھی, ابھی بھی یقیناً ہو جائے گی. کریڈٹ کارڈ کی تمام انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد یہاں پہ سیکورٹی کوڈ ہر چیز نام والی تمام ایڈریس لکھنے کے بعد کنفرم اینڈ پے پہ کلک کریں اور آپ سبمٹ کروا دیں. سبمٹ کروانے کے بعد آپ اس کو دوبارہ لاگ ان ہو جائیں اپنے اس نادرا اکاؤنٹ میں. اور لاگ ان ہونے کے بعد جو فرسٹ والا آپشن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو سروسز ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے. CNIC جو ہمارا جس کیٹیگری میں ہم نے اپلائی کیا تھا, دوبارہ اپلائی پہ کلک کریں اور یہاں پہ
जो एक ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन होता है कि आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को जो है वो देख लें कौन सी है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ये बराह रास्त नहीं चल रहा, लाइव नहीं चल रहा, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन आपकी कौन कौन सी है। तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन आप जब ऑप्शन इस तरह का आएगा तो आपने, सॉरी ये आ भी गया है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले भी लिया था। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपकी कौन कौन सी जो कैटेगरीज हैं आपने अप्लाई किया हुआ है, उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे हमने चूंकि रीप्रिंट वाला ऑप्शन में अप्लाई किया था, इसका जो ट्रैकिंग आईडी नंबर है ये हर एक उसका प्रोसेस का अलग अलग होता है, जो भी आपने जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही आपके सामने पर्टिकुलर नमूदार हो जाएंगे, आप उसमें तरमीम कर सकते हैं पेमेंट से पहले। पेमेंट आपने कर दी तो आप इसमें तरमीम नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ देख सकते हैं कि आपका रिजेक्ट होगी, कंप्लीट होगी, तो तमाम चीज़ें। अब ये इनका निज़ाम बहुत अच्छा है कि ये ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको आपके साथ राब्ते में रहते हैं। कोई मसला हो, कोई डॉक्यूमेंट्स दरकार हो तो आपको बताते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने POC यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड अप्लाई किया था और जो डॉक्यूमेंट्स उनको हमें दरकार थे और जो हमने उनको वक्तन फ़क्तन प्रोवाइड किए और उनका जो प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका था। तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने जो है घर बैठे नादरा की फैसिलिटी को हासिल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करें और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें।